أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلهي آمين۔ الحمدللہ ہم آیات کرے تھے سورت الانفال کی، آیا نمبر 20 سے 29 تک۔ الحمدللہ 24 تک ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج ہم 24 کو دوبارہ سے پڑھیں گے، سنیں گے۔ آیت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو، استجیبو، جواب دو، قبول کرو۔ بڑی پاورفل آیت ہے۔ اللہ اور رسول کی بات کا جواب دو۔ اللہ کی اور رسول کی بات کا جواب کیسے دیں گے؟ جب کوئی بات سنتا ہے تو پھر جواب دینے کے قابل ہوتا ہے، نمبر 1۔ تو سنو گے تو جواب دو گے۔ اذا دعاکم، وہ جب وہ تم کو پکاریں، کس کے لیے؟ لما یحییکم، تم اس کے لیے جو تمہاری، جس چیز میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی کا جو میں نے موٹا موٹا اس وقت بتایا تھا، زندگی کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، یہ ہماری اس میں زندگی ہے، اور قرآن ہے، یہ ساری تفسیریں ملتی ہیں ان سب میں۔ دین، اسلام، ایمان، یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ جس طرف تمہیں پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں۔ اور پھر کہا وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ دوبارہ سے ایک جیسے توجہ کرنے کے لیے، یا پھر کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا پھر کہیں کہ الرٹ کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نہیں، جان جاؤ، مان لو، جواب دو، اس قسم کی سچویشن ہے۔ کہا گیا جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہوتا ہے، المرء ما قلبہ، کس کے درمیان میں؟ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں۔ دل آدمی کا ہی ہے، مرء قلبی ہی، اس کا دل، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اسی کے، تحشرون، سمیٹنے والے ہیں۔ حشر کے میدان میں، حاشین را، حشر، وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر تھوڑی سی میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں تھوڑی سی، کیونکہ اتنی پاورفل تفسیر ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ انسان، آدمی، اور جب اس کے دل کے درمیان اللہ کہتا ہے میں ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دل کیا ہے؟ دل کا معنی کیا بتایا تھا کہ الٹ پلٹ ہونے والی چیز، ٹھیک ہے؟ مائنڈ میں یہ رکھیں کہ انسان کا دل الٹ پلٹ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، جب انسان کبھی کچھ سوچتا ہے اور کبھی کچھ سوچتا ہے، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بے دین ہو اور تم بے دین ہی مرو گے، کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت اس کا دل پلٹ جائے، نمبر 1۔ آپ کسی کو کتنا نیک نہیں کہہ سکتے۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، نیک بیٹھے ہیں، کل ہمارے ساتھ کیا ہو، اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، دل پلٹ جائے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں
جن بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے دل پلٹ گئے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، بڑے نیک تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، دل پلٹ گئے، نہ دین کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مجھے کل پرسوں کسی نے کہا، سوال پوچھا میرے سے باقاعدہ کہ کوئی 60 یا 70 سال کا، کہتے ہیں 60 نہیں، 75 ایئرس بولا، کہ اگر وہ ہو جائے اس کے بعد اس کی نمازیں وہ معاف ہیں؟ اگر اس نے کوئی زندگی میں نیک کام کیا ہے اس کی وجہ سے، کیا اس کی نمازیں معاف ہیں؟ بتائیں، کہیں ہے کسی جگہ آپ نے پڑھا ہے؟ کبھی اتنی زندگی ہو گئی آپ لوگوں کو دین پڑھتے پڑھاتے، کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں دیکھا ایسا۔ تو یہ بڑی پاورفل چیز ہے جو آدمی کے دل اور اس کے، آدمی خود ہے ایک اور ایک طرف دل ہے، دونوں کو امیجن کرے، دونوں، اور بیچ میں کون ہے؟ اللہ۔ یہ اتنی سوچ سمجھنے والی چیز ہے، چاہے وہ مائنس کی طرف ہے چاہے پلس ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ لینے کو، اور اگر آپ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، جیسے قرآن اور سنت کے مطابق کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ثواب لکھا جائے گا، اور اگر وہ حرام کھا رہے ہیں یا حرام پی رہے ہیں تو وہ کیا لکھا جائے گا؟ وہ گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ جو تو یہ جو سچویشن ہے نا، کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے مذبذبین، مذبذبین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایسے ڈاما ڈول رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، دین پہ میں پتہ نہیں میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بہت سے دین کے احکامات لوگوں کو بھاری لگتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا دل نہیں مان رہا۔ ابھی کوئی ٹک ٹاک مجھے کسی نے بھیجی تھی، تو پتہ نہیں وہ اسی قسم کی فنی سی تھی، وہ وہ کہتی ہے یہ کر لو، اسے کہتی ہے نہیں، ہاں موٹی تھی عورت، اس نے کہا کہ تم ڈائٹنگ کر لو، تم ڈائٹنگ کیوں نہیں کر لیتی؟ وہاں سے لا دوں کہیں سے، تو ہے دوسری، تو کہا کہ بھائی ڈائٹنگ کر لیں، کوئی کچھ کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بار بار اس کو جواب میں دیتی تھی کہ نہیں میں بات ہی بیچ میں وہ رہ گئی۔ ہاں، وہ کہتی ہے کہ نا ڈائٹنگ کر لیں، یہ کر لیں، تو وہ کہتی ہے کہ نہ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میں کہتی بس میں کرنا نہیں چاہتی، کہتی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کہتی دل ہی نہیں مانتا۔ تو کئی چیزوں پہ آپ کا دل ہی نہیں مانتا، میرا دل نہیں کرتا کرنے کو، میرا دل نہیں کرتا میں اٹھوں، میرا دل نہیں کرتا میں کسی کی ہیلپ کروں، تو دل تو منانا پڑتا ہے، کیونکہ دل، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے، خیر میری باتیں بہت لمبی ہیں، آئیے سنتے ہیں استاذہ کیا کہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ تھوڑا سا میں اس لیے سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ اصل بہت ساری چیزیں ذرا فاسٹ ہوگی ریکارڈنگ، غور سے سنیے گا، بہت چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی بندے کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قلب جو ہے یہ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، موضع الفکر ہے، یعنی حق واضح ہونے کے بعد بھی قلب سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ جو چیزیں میں روک کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ لکھ لیں۔ کوئی اللہ، برین نہیں سوچتا، کون سوچتا ہے؟ قلب۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ برین سوچتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ کیا سوچتا ہے؟ دل۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، یعنی جب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ حق یہی ہے، پھر وہ عمل کچھ نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس علم پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، عمل نہیں کر سکتا، رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے اندر۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل اور ٹیڑے کر دیے۔ جیسے جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہیں نکل سکے تھے، تو بعد میں جانے کی توفیق نہ ہو سکی۔ ہاں، چونکہ ان کے اندر سچائی تھی، وقتی طور پر ان پہ مشکل آئی، لیکن ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور وہ واپس پلٹ آئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہی کے نام پہ سورۃ التوبہ۔
تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بعض کہتے ہیں اس سے مراد مومن کا دل اور کافر کا دل، یعنی اب مومن اور لکھتے کفر کے جائیں، درمیان، نمبر 1 کافر اور مومن کا ایمان دل، کے درمیان کافر کا دل۔ پردہ۔ اب اس کے میننگز آئیں گے، کوئی 8-10 میننگز ہیں۔ فریحہ جی آپ آ رہے ہو نہیں؟ یعنی مومن اور کفر کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، مومن کفر کو قبول نہیں کرتا، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے اور ایمان کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ یعنی یہ دونوں کے لیے یہ پوائنٹ بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ مومن کا دل اور کافر کا دل۔ مومن کا دل ایمان پہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے مین آپ کو کیا بتا دیا کہ چیزیں کیا چیزیں، اسلام، ایمان، اور کیا کہا تھا، دین اور قرآن۔ اب ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ زندہ کرنے والی چیزیں ہیں، اور جب وہ زندہ نہیں کر، وہ جو مر جائیں گی چیزیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ انسان کافر ہو جائے گا۔ نیکسٹ، سے مراد مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے، یہ ابن عباس نے کہا ہے۔ اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی سیکنڈ پوائنٹ، بندے اور اس کی عقل کے درمیان۔ اب 1 2 3 ایسے آپ نے لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھ لی۔ بندے اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا۔ نمبر پہلا کیا تھا؟ سوچنے اور سمجھنے کا نہیں، وہ نہیں، پہلا مومن کا دل اور کافر کا دل۔ نمبر 1 مومن کا دل، کافر کا دل، سمجھنے والی بات میں بعد میں کریں گے۔ نمبر 2 کیا لکھوایا ہے؟ بندے اور اس کی عقل کے درمیان۔ بندے اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ نہیں جان پاتا کہ وہ کیا عمل کرے، اسے سمجھ نہیں آتی اسے کرنا کیا ہے، وہ اپنے عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، کاموں کو پرائرٹائز نہیں کر سکتا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو ماننے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری عقل ماری جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری عقل ماری جائے، عقل ختم ہو جائے، عقل ماری جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اور وہ کب کب ہوتی ہے؟ لوگوں کو جو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، بھولنے لگ جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، تم عمل کے قابل نہ رہو، اس سے پہلے کہ تم سے توفیق چھین لی جائے۔ توفیق، عمل، نہ توفیق رہے، نہ لکھ لیں، نہ توفیق رہے، نہ عمل کے قابل رہے۔ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چل جاتا ہے اور پھر انسان اس کو ماننے میں دیر کرتا ہے، اس کو پسے پش ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب ہم کسی نیکی کے کام کو کرنے کا سوچتے ہیں اور پھر کرتے نہیں ہیں، اچھا بعد میں کر لیں گے، میری نیت بہت اچھی ہے، میں نے کرنا تو ہے، کر لوں گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موقع نکل جاتا ہے، پھر آپ کا دل بدل جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو آپ بہت سوچ رہے تھے کہ بڑی ہی نیکی کا کام ہے، جب آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی، اور بعض اوقات وہ اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اذان ہوئی ہے، اٹھ جاؤ، جلدی کرو، ورنہ کیا ہے کہ کوئی اور کام آڑے آ جائے گا، کرتے کرتے آئے آخری وقت، اور بعض لوگ تو آرام سے قضا بھی کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو وقت ہوتے ہوئے غیر ضروری چھوٹے کام ان میں پڑھ کے جو اصل کام اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ بندے کے دل کے قریب ہے، اس کے اور اس بات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، یعنی اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے کے دل سے جو خیال اٹھتا ہے، اس خیال کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے کیا اٹھ رہا ہے، یعنی انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ آ جاتا ہے، یعنی دل سے جو Speaking rate set to 128%. پہلے کہ خود انسان کو پتا چلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تک بات پہنچ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں چھپا سکتے اس سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ چھٹی بات یہ کہ بندے اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بندے اور اس کی آرزو اور تمنا، پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یعنی اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے کے دل سے جو خیال اٹھتا ہے، اس خیال کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے کیا اٹھ رہا ہے۔ تھوڑا مس ہوا، بندے اور اس کے شارک کے درمیان ایک یہ پوائنٹ آتا ہے، دل سے اس کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب ہم کسی نیکی کے کام کو کرنے کا سوچتے ہیں اور پھر کرتے نہیں ہیں، اچھا بعد میں کر لیں گے، میری نیت بہت اچھی ہے، میں نے کرنا تو ہے، کر لوں گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موقع نکل جاتا ہے، پھر آپ کا دل بدل جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو آپ بہت سوچ رہے تھے کہ بڑی ہی نیکی کا کام ہے، جب آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی، اور بعض اوقات وہ اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اذان ہوئی ہے، اٹھ جاؤ، جلدی کرو، ورنہ کیا ہے کہ کوئی اور کام آڑے آ جائے گا، کرتے کرتے آئے آخری وقت، اور بعض لوگ تو آرام سے قضا بھی کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو وقت ہوتے ہوئے غیر ضروری چھوٹے کام ان میں پڑھ کے جو اصل کام اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ بندے کے دل کے قریب ہے، اس کے اور اس بات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، یعنی اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کو کسی کوئی بات چھپی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اس کی کوئی بات
اللہ سے چھپی نہیں ہے. وہ اکیلا بھی ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں، ہر وہ بات جو اس کے دل سے نکلتی ہے. دل سے جو خیال اٹھتا ہے اس خیال کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے کیا اٹھ رہا ہے. کیا پروسیس ہے کہ دل سے جو بات اٹھتی ہے اس کو دماغ تک پہنچنے تک جو ہے وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے. ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. شاہ رگ کے قریب ہے. یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے. انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ آ جاتا ہے، یعنی دل سے جو اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ خود انسان کو پتہ چلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک بات پہنچ جاتی ہے. کچھ بھی نہیں چھپا سکتے اس سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. چھٹی بات یہ کہ بندے اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. بندے اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. آرزو اور تمنا کے درمیان، اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. آپ کی کیا کیا آرزویں ہیں؟ مثلا کوئی آرزو سوچئے، آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، بس وقت گزار رہے ہیں، گزر جائے گا تو چلے جائیں گے. کوئی خواب نہیں ہے آپ کے، کوئی امیدیں ہیں، کوئی تمنائیں، میں یہ کروں زندگی میں یہ کروں. کوئی بڑے بڑے کام سوچے نا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی نیکی کے کوئی سوچ. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے. آپ کی کیا کیا آرزویں ہیں؟ مثلا کوئی آرزو. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، زندگی کے چانسز نہیں ہوتے، وہ ریوائیو نہ ہو. بانٹتے بھی ہیں جیسے ڈاؤن ٹاؤن میں ادھر ادھر جہاں لوگ زیادہ پیدل چل رہے تھے گاڑیوں میں، دن ہم شیر پوران پہ تو آپ کسی کو نہیں اب دے یہاں پہ کہا گیا کہ سکتے. آپ کا کیا ہے، آپ کا زندگی میں کیا فوکس ہے وہ اللہ جانتا ہے. کسی کوئی کہتا ہے میں نے حج کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام نیکی کا کرنا ہے، میرے پاس کچھ پیسے آئیں گے تو میں اس طرح بانٹوں گی. یہ استاذہ جی اب یہ بتا رہے ہیں کہ اپنا اپنا فوکس بتائیں کہ کیا ہے، کیا سوچتے ہیں آپ. دنیا کے بھی کاموں میں آپ کچھ نہ کچھ سوچیں گے کہ میں نے اپنی دنیا میں ایسے کام کروں گی، مرنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، یہ میں نے اپنی یہ جائیداد کسی کو دینی ہے، یا یہ میں نے کسی کو یہ پلاٹ دینا ہے، یا میں اتنا کام کر جاؤں یا مسجد بنا جاؤں. کوئی نہ کوئی کام دنیا کا بھی بندہ سوچ کے رکھتا ہے. بڑا پیارا بتا. ایک دفعہ میں عبداللہ بسفر کا انٹرویو سن رہی تھی رمضان میں مکہ میں تھی، تو ہر روز کسی نہ کسی اسکالر کا یا کسی جن کی زندگی میں کچھ اچیومنٹس تھیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز آتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں کیا سوچا اور کیا اچیو کیا اور کیا آگے کا سوچتے ہیں. زندگی میں کچھ کام کیا تو کیا جتنا کر چکے ہیں اس پر وہ مطمئن ہے یا وہ آگے کا بھی سوچ. تو انہوں نے ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں کرتے کتنے ملین لوگوں کو قرآن پڑھانے کا انہوں نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ اتنے لوگوں کو پڑھوانا ہے اور پھر اس کے لیے میں اتنے مدرسے قائم کرنے ہیں اور اتنے ملکوں میں قائم کرنے ہیں. اور سبحان اللہ اس سے مجھے اتنی انسپریشن ملی کہ اس طرح سوچتے ہیں. سوچنے کا ایک انداز پتہ چلا. ہمیں سوچنا بھی نہیں آتا، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم دین کی خدمت کرو. کیا خدمت کرو گے؟ کچھ تو ہو. کہتے جب کہ میں جو اتنی قرآن کی کاپیز خرید، ایک خاتون ملی ایک 10 پر مجھے تو کہنے لگی کہ میں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں اور ہم قرآن پاک سپلائی کرتے رہتے ہیں ہر وقت مختلف لوگوں کو، اور پھر وہ آگے بانٹتے بھی ہیں جیسے ڈاؤن ٹاؤن میں ادھر ادھر جہاں لوگ زیادہ پیدل چل رہے تھے گاڑیوں میں. دن ہم شیر پوران پہ تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن ڈاؤن ٹاؤن میں تو آپ پیدل چل رہے ہیں، لوگ کہیں بیٹھے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، ہوم لیس پیپل ہیں، مختلف لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی ٹارگیٹڈ گولز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اپنی پراپرٹی کا اتنا حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، میں نے اپنے فلاں بہن بھائی کے بچے کو اتنا پڑھانا ہے، اتنے یتیم بچوں کو اسپانسر کرنا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ گولز، اسپیسیفک گولز جو اچیویبل بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بنانے چاہیے. اچھا اب آپ یہ نیت کرتے ہیں اور ایک تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ عمر نوح جیے، فلاں فلاں چیز عمر نوح میں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کی عمر کی یہ ہمارے سیکنڈری گول ہوتے ہیں. سچ پوچھے تو ہمارے پرائمری گولز کیا ہوتے ہیں؟ میرا گھر بن جائے، میں نے اتنی گولڈ کی چوڑیاں بنانی ہے، اپنی بن گئی تو اتنے دیکھیں بچوں کی بنانی ہے، اور اگر ان کا کوئی بچہ ہو گیا اتفاق سے ان کی شادی دیکھنی ہے. یس یہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے. وزن کم کرنا ہے، یعنی اس طرح کے گول بہت سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یا فلاں ملک کی سیر کرنی ہے، کروز پہ جانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں اس پہ جانا ہے، ٹریولنگ کرنی ہے. اور یہ ساری زندگی انسان کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. تو آپ کسی کو بیٹھ کے اپنے لیے لکھیں کہ میرے کون سے دنیا کے گولز ہیں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور کون سے دین کے گول. اور لکھیں میرے کون سے ایک دنیا کے گولز ہیں. سوچنا یہ میرے کون سے دنیا کے گولز ہیں اور کون سے میرے آخرت کے گولز ہیں. میں دنیا میں کون کون سے گولز اچیو کرنا چاہتی ہوں جن سے مجھے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا. اور اگر آج آپ نے یہ لکھا ہوگا اپنی قلم سے تو کون گواہ ہوں گے؟ گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے اور اللہ تعالیٰ. اور آپ کا قلم، اس لیے قلم بند کرنا کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ سوچ کے تمنائیں کریں، کرنا کیسے ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. کرنا کیسے، کسی سے بات کریں گے، اسے مشورہ کریں گے، اسے ڈسکس کریں گے. مطلب کرنے کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اب میری ہستی نہیں اتری. مثال کے طور پر میں اگر کہتی ہوں میں نے ایک کنواں کھدوانا ہے تو پیسے ہیں نہیں میرے پاس، تو پھر میں پلان کروں گی نا کہ پیسے جمع کیسے کروں اور کہاں سے جمع کروں، کہاں سے میں اپنے خرچے کام کروں کہ مجھے کنواں کھدوانے کے لیے میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس کے لیے میرے سال کے آخر تک اتنے پیسے ہو جائیں تاکہ میں اس سے یہ کام کر لوں. ایک یتیم بچے کو اسپانسر کرنا ہے تو اس کا کیا خرچہ ہے، وہ پیسے میں نے کہاں سے جمع کرنے ہیں.
ٹھیک ہے میرے اپنے پاس تو اتنے ہیں اور میں اپنے بہن بھائیوں سے بات کروں یا اپنے بچوں سے بات کروں یا اپنے ہسبینڈ سے بات کروں، پھر آپ لگ جاتے ہیں، جب وہ ایک گول سیٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کہ یہ نیکی اس طرح بن اکیلے سکتا نہیں ہے۔ ہوتی. تو اس طرح کر کے انسان اگر سنجیدگی سے سوچتا ہے تو کچھ چیزیں تو پوری ہو جاتی ہیں زندگی میں، اور کچھ بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور انسان کی اتنی خواہشات میں۔ پیاری ایک استاذہ جی نے بات کی کہ مثال کے طور پہ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں، تو میں دل میں سوچ لیتی ہوں کہ میں نیکی، استاذہ جی خود کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ لیتی ہوں کہ میں نیکی کر لیتی ہوں، اور میں سوچ کے بس میری ختم ہو گئی. نہ میرا کوئی ملنے والا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کچھ مجھے بتانے والا ہے. میں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا گھر میں، اور میں سوچ رہی ہوں میں یہ نیکیاں کروں. نیکی کبھی اکیلے نہیں ہوتی، یہ لکھ لیں. نیکی کے لیے دوسرا بندہ چاہیے. ایک ہاتھ سے کوئی دے رہا ہے تو دوسرا لے گا، ایسے دوسرا لینے والا ہوگا. کوئی ایک آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ دوسرا مشورہ ہی دینے والا ہوگا، خالی بات ہی کرنے والا ہوگا. آپ کو کل کوئی آ کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں وہاں پہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی آئے گا تو کوئی آپ کو کون یہ آ کے بتائے گا؟ جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہی آپ کو بتائے گا کہ وہاں نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے، وہاں دیا جا سکتا ہے. ہماری تو ایک مینٹیلٹی تھی پاکستان میں کہ کوئی مانگنے آ جاتا تھا تو ہم کہتے تھے روز مانگنے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس اگر تم سے کوئی مانگتا ہے اس کو کیا سمجھو؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھو، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کو خالی مت دو، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو. چاہے بکری کا کھوری کیوں نہ ہو، یہی کہا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ کچھ بھی دو، کیونکہ نیکی اکیلے نہیں ہوتی. پھر نیکی کے پیچھے جو ہے، پیچھے بھی اس کا دھیان، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے. نہ من نہ ایذا، دو الفاظ آئے. نہ جتایا جائے، نہ اس کی تکلیف دی جائے، نہ ان کو کہا جائے میں نے تمہیں یہ دیا تھا تم وہ فلانا کہاں گیا، یا آپ اس کو کھودنا شروع کر دیں. اکثر ماں باپ کو لوگ دیتے ہیں چیزیں. ماں باپ کی ہوتی ہے ڈھیر ساری اولاد، وہ ایک بیٹی نے دیا ہوتا ہے یا ایک بیٹے نے دیا ہوتا ہے، وہ دوسرے بچے کو دے دیتی ہیں. ہوتا ہے یہ کہ نہیں ہوتا؟ کچھ بچے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کو میں نے یہ دی تھی، وہ کہاں گئی چیز؟ بھئی وہ اس نے آگے دے دی، ان کی مرضی. جب آپ نے ان کو دے دی تو وہ دے دی، وہ اب کالے چور کو دیں چاہے. تو یہ چیزیں آپ نے کسی کو دے دیا، اب آپ نے کسی کام والے کو کچھ دے دیا، کیا آپ اسے واپس لینے جائیں گے یا پوچھیں گے جا کے؟ ہو سکتا ہے اس سے اور اس کے بہن بھائی. میرے پاس ماشاءاللہ ایک کام کرتی تھی، تو وہ میں جب بھی ان کے پاس کوئی جوڑا دینا کرنا، وہ نظر ہی نہیں آتا تھا کدھر گیا. آخر اللہ نے مجھے سمجھایا کہ تم تو مکلف ہی نہیں ہو پوچھنے کی، ڈونٹ آسک ہر. ہو سکتا ہے وہ اپنے سے بھی ضرورت مند سے کو زیادہ دے دیتی ہوگی، کیونکہ اللہ ہمیں کس لیے دیتا ہے؟ ہم آگے بانٹے. اور ہمارے آگے جو بانٹ رہے ہیں وہ ہمیں کیا پتا کہ کون آگے کتنا بانٹ رہا ہے. کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں. یہ سوچیں کہ آپ نے دیا، دینے والا اللہ کی ذات. آج یہی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے دل اور انسان کے درمیان کون ہے؟ اللہ حائل ہے. اور اب آپ سوچیں، آپ دے رہے ہیں تب اللہ ہے، آپ لے رہے ہیں کسی سے تب اللہ ہے. کئی دفعہ کوئی ایسا اچھا گفٹ دے کے جاتا ہے، اتنا قیمتی، کہ دل چاہتا ہے آئے اس کو واپس کیسے کروں گی. اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اتنا اچھا قیمتی گفٹ دیا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. پھر میں کہتی ہوں اللہ تو نے جب مجھے کوئی ایسا اچھا کوئی چیز عطا اللہ کرے گا تو میں اس کو واپس کروں. تو یہ چیزیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے دل، اور یہ اس کی تفسیر اگر صحیح طرح نہیں آئی نا، دیکھیں کتنا کچھ ہے اس کے اندر. آگے دیکھیں. موت اس کو آگے دبوچ کے لے جاتی ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، قلب پہ موت آتی ہے، جب تک دل نہیں مرتا تو انسان نہیں مرتا. دل پہ موت آتی ہے، جب تک دل نہیں مرتا انسان نہیں مرتا. لکھیں. اب یہ اتنے پیارے پوائنٹس تھے کہ میں اس کو اگر علیحدہ علیحدہ پڑھاتی تو میں تو 2-3 درس لے جاتی ہوں یہاں پہ، 2-4-5 گھنٹے. اس لیے میں آپ کو پوائنٹس میں بتا رہی ہوں. جب دل کے اور آدمی کے درمیان ہے نا اللہ تعالیٰ، جب دل نہیں مرتا تو انسان نہیں مرتا. ہارٹ بیٹ آ رہی ہے آخری وقت تک. میرے بہنوئی کا لاسٹ مومنٹ میں واز آل گون، پیرالائز ہو گیا تھا، باڈی ختم ہو گئی تھی. وہ میری بہن کہہ رہی تھی باجی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے. ہم اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے ڈیڈ. سارے ڈاکٹرز پاس کھڑے، خود ڈاکٹر جس کی جان نکل رہی ہے.
آپ ڈال سکتے ہیں کسی کا جس کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے اس کو کفن پہنا سکتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے. کہتے ہیں نا اللہ کرے کسی کا دل نہ مرے، کیونکہ دل جب مر جاتا ہے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جب دل مر جاتا ہے تو کیا کیا کون سی بیماریاں ہوتی ہیں دل کی؟ جب انسان کا دل کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا میں نماز پڑھوں، میرا دل نہیں چاہتا میں کہیں جاؤں، پھر سمجھیں بیماری ہے. میرا دل نہیں چاہتا کسی کو ملوں. اکثر مجھ ایسے لوگ ہمیں مریض ملتے ہیں. پانی چاہیے. تو اکثر ہمیں ایسے مریض ملتے ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں، دل ہی نہیں چاہتا. وہ ان کو کیا بیماری ہوتی طاہرہ؟ انزائٹی ہوتی ہے. ایکسیلنٹ. تو جو دل ہوتا ہے دل کے آپ پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں. دل آپ کو اٹھاتا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے کام کرنا ہے. اور کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا بھی. اٹھ کے آپ اٹھیں، دوڑیں، کام کریں، بھاگیں، باہر جائیں، اللہ کی تخلیق دیکھیں، مخلوق دیکھیں. اب آپ کو آیت سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ کو آیت سمجھ آ رہی ہے تو آپ کسی کو بھی سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے. ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی زندگی کے چانسز نہیں ہوتے. وہ ریوائیو نہ ہو تو آپ زندگی کی طرف نہیں لوٹتے. اس سے پہلے کہ وہ دل پہ حملہ ہو جائے اور ساری تمنائیں دل کی دل میں ہی رہ جائیں، جو کرنے کے کام ہے ان کی پلاننگ کر لیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کیا کریں. اور ان کو ساتھ دعا لکھ لیں، پلاننگ اور دعا. دل میں جو باتیں تمنائیں ہیں ان کی دعا. بس ایک ایک لفظ بھی آپ لکھیں گے نا تو کام پورا ہو جاتا ہے. جو تمنا کی تمنا اور دعا لکھ کر رکھیں، یہ چیزیں میں کرنا چاہتی ہوں زندگی میں، اور اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں. اگر میں نہ کر سکی اور تمہیں اللہ تعالیٰ وسائل دے تو میرے بعد یہ کام کرنے ہیں میرے لیے. بچوں کے لیے بھی لکھ کے رکھیں کہ میں یہ نہ کام کر سکی تو یہ تم نے میرے بعد یہ کام کرنے ہیں. کتنی بڑی نصیحت ہے کہ میری یہ خواہش تھی، مطلب مثال کے طور پہ میری خواہش تھی کہ میں حج کروں. اچھا تم نے یہ کر کے تم لوگوں نے بھی یہ حج کرنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ تم مرنا نہ، تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ان پہ توقع نہ رکھیں، خود ہی کر لیں جو کر سکتے ہیں. دنیا کے بھی تو ہم خود ہی اپنے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح مثلاً کچھ لوگوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ سال میں کسی کو حج عمرہ کرانا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں. یعنی کئی طرح کے آپ اپنے گول سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے آپ کو پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے، پھر اینڈ تک فالو اپ بھی کرنا پڑتا ہے وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا. حج عمرے کی بات کی ہے تو یہ جب سیٹ کیا تھا ٹارگیٹ کو تو بہت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حج تم دیکھو فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پیچھے نہیں لگو، یہ ناٹ ٹو ورک آؤٹ کہ ٹھیک ہے ادھر ڈال دو پیسے ادھر ڈال دو. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جتنی دفعہ بھی جو بھی کیا ہے ہوگا اللہ تعالیٰ نے آسانی سے پورا کروا دیا. بس نیت کی بات ہوتی ہے، بے شک کروا دیتے ہیں. سادہ جی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ فرض ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات میں آپ کے آگے پکڑنے والی تھی کہ فرض کی بات نہیں ہے، کتنے لوگوں کی حسرتیں تڑپتے ہیں اس چیز اور ان کو آپ خوش کر دیتے ہیں. ان کی پتہ کون سی دعا قبول ہو جاتی ہے جو آپ ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. بالکل. اصل جب قرآن پڑھنے کے بعد یہ جو خزانہ مجھے فیل ہوا تو الحمدللہ اس کے فوراً ہی بعد میں جہاں بھی کوشش ہوتی ہے فیس بک کسی کے تھرو قرآن بانٹنا شروع کیا تفسیر والا. اور الحمدللہ میری ڈی کی جو ساری سسٹرز ہیں اس میں ہم تھوڑا بڑا کنٹینیو کر کے وی کیپ ڈسٹریبیوٹنگ، وہ ہمیں الوداع کے بوجھ سے ہو یا کسی طرح سے بھی ہم لوگ یہ مل کے کر رہے ہیں اور اس میں میری ساری بہنیں ساتھ ہیں الحمدللہ. اسی طرح ٹارگیٹ سیٹ کیا کریں کہ ونس ویک میں نے کہیں والنٹیئر کرنا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں درس وغیرہ پہ جاتی ہوں مختلف جگہوں پہ، اور کچھ تو جیسے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کچھ ماشاءاللہ کافی بڑے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. اب وہاں پر ہمارے ساتھ جو بک اسٹال لگتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے یا تو ہارڈلی دو ہوتے ہیں، کوئی ملتا نہیں جانے کے لیے. اب وہ سمجھ نہیں آتی، وہ لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، کچھ لے سکتے ہیں کچھ نہیں لے سکتے. تو ایسے بڑے پروگرام جو بھی ہوتے ہیں جیسے ماشاءاللہ بہت خوشی ہے مجھے اس دفعہ آپ لوگوں نے جو سنڈے کا پروگرام تھا اس میں والنٹیئر کیا تو کچھ نئے لوگوں کو آنے کا سیکھنے کا موقع مل گیا. اور پھر یہ نہیں صرف ہوتا، بعد میں لوگوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ان سے مل کے آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم سیکھ رہے ہیں قرآن، آپ بھی سیکھیں. اگر آپ میں سے ہر ایک کا صرف ایک فرینڈ آنا شروع ہو جائے، ایک ہی کو ٹارگیٹ کر لیں تو اس کمرے میں جگہ نہ رہے. لیکن ہم نے اسپیسیفک گول نہیں بنایا ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بندے کو تو اس راستے پہ لگانا ہے کہ بات کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خالص کر دے گا، اس کی بیماریوں کو. یعنی یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہاں کہیں موجود ہوتا ہے بیچ میں، فزیکلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ فزیکلی نہیں ہے، یہ تو میں نے بات آپ سے پچھلی دفعہ کی تھی. انسان اور اس کے دل کے درمیان فاصلہ ڈال دے کوئی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر قادر ہے اور وہ ان میں جیسے چاہے
تصرف یہ تو رکاوٹ بننا نہیں، اللہ کے قرب ہے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے تو ہوتے ہیں، کوئی ملتا نہیں جانے کے لیے، اب وہ سمجھ نہیں آتی، وہ لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، کچھ لے سکتے ہیں کچھ نہیں لے سکتے، تو ایسے بڑے پروگرام اب جو نا بھی ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ بہت سارے اچھے ہوتے ہیں۔ لیسنز آئیں جیسے گے آپ اس کے جو سنڈے کا پروگرام تھا کہ اس میں والنٹیئر کیا، اس سے کیا کیا نئے ہمیں لوگوں کو سبق ملنا ملتا سیکھنے ہے۔ کا موقع ملے گا، نمبر 1 کہ اور پھر یہ فزیکلی تو نہیں ہوتا بعد میں ان اللہ سے تعالیٰ، ان سے مل کے آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم سیکھ رہے ہیں قرآن، آپ بھی سیکھیں۔ اگر آپ میں سے ہر ایک کا صرف ایک فرینڈ آنا شروع ہو جائے، ایک ہی کو ٹارگٹ کر لیں تو اس کمرے میں جگہ نہ رہے۔ لیکن ہم نے اسپیسیفک گول نہیں بنایا ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بندے کو تو اس راستے پہ لگانا ہے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ساتواں معنی اس کا یہ ہے کہ بندے اور اس کے دل میں خوف اور ڈر کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اور بندے اور اس کے دل میں خوف اور ڈر کے درمیان حائل ہو جائے، بندے اور اس کے دل کے خوف اور ڈر کے درمیان، خوف اور ڈر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس خوف اور ڈر کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس چیز کے درمیان جو اللہ اس کے دل میں دہشت، خوف، قوت یا امن و اطمینان ڈالتا ہے، تو مومن اللہ کے خوف سے اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ مومن اللہ کے خوف سے اطمینان حاصل کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور کرتا ہے نا، پھر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ غیر مومن نہیں تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کسی چیز سے اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، اتنا خوف کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر آپ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے دیتا ہے۔ ذکر تو سے جو خوف تھا اور آپ کا دل تھا، اس کے بیچ میں اللہ حائل ہو گیا اور آپ کا خوف دور کر دیا، اس نے آپ کو اطمینان نصیب کر دیا۔ یعنی کہ وسیع المعنی ہے یہ کانسیپٹ جو ہے نا، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا انسان کے قریب ہونے کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور یہ تو اللہ کا انسان کے قریب ہونے کی بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ اتنے قریب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ کہاں ہم اکیلے ہیں، ہم اتنی مشکلوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں۔ یہ آیت بہت پاورفل آیت ہے، اس لیے اللہ کو مجازی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں سوچنا آپ نے اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہاں کہیں موجود ہوتا ہے بیچ میں، فزیکلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت ہے، قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان فاصلہ ڈال دے کوئی، ٹھیک؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر قادر ہے اور وہ ان میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے، جدھر چاہے پھیر سکتا ہے ان کو، یعنی وہ آپ کے نیکی کے ارادے بنا بھی سکتا ہے اور بنے ہوئے توڑ بھی سکتا ہے، اگر آپ کے وہ نیکی کے ارادے بنا بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے، قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کا یقینی معنی ہے کہ اللہ قادر ہے۔ اخلاص نہیں ہے، ہر بندہ اخلاص سے آزمایا جاتا ہے تو توڑ بھی سکتا ہے، آپ کے مقاصد میں تبدیلی پیدا کر جب سکتا ہے۔ انسان اخلاص نہیں کرتا، ذرا سی بےایمانی آ جاتی ہے اس کے اندر، تو وہ پھر، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کیا قرار دے سکتا، بلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہیں کرو کہ تم میں بڑے سچے ہو، تم بہت، کسی وقت بھی کہیں بھی بےایمانی آ سکتی ہے، کہیں پہ بھی دل میں کوئی بھی چیز خیر ختم ہو سکتی ہے۔ تیسرا بات ہے، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ سوچیں، اور اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی رحمان کی انگلیاں کون سی ہیں اور کیسی ہیں۔ چاہے تو آپ کو استقامت دے اور چاہے تو آپ کو اسے پھیر دے، مراد اس سے استقامت دے، وہی بات آ رہی ہے کہ چاہے تو وہ آپ کو استقامت دے، جیسے رابعہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے تو کبھی چھوڑ دیتا ہے، وہ استقامت نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ دلوں پر خود بندے سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، قدرت۔ اللہ بندوں کے دلوں پر زیادہ کنٹرول، خود زیادہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ بندوں کے دلوں پر خود زیادہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اللہ تیرے حوالے، تو اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو تسلی ہوتی ہے کہہ کر جی کہ اللہ تیرے حوالے، وتوکلت علی اللہ، اللہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میں یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہے، اب وہ آپ سے ناراض ہے، میں گھر بیٹھ کے کڑی جاؤں، اپنی نمازیں بھی ساری اسی وقت ہی سوچ رہی ہوں، نماز میں بھی یہی سوچ رہی ہوں اللہ اس کو کیسے راضی کروں۔ بندوں کو راضی کرنا آسان ہے، راضی ہو لوگ جاتا نہیں راضی، اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا، بندے راضی نہیں ہوتے۔ اب آپ بار بار سوچیں کہ میں کس طرح اس کو راضی کر لوں، کس طرح اس کی بات مان لوں، کسی طرح میں یہ کر لوں، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
آپ اپنے گھر بیٹھیں، اپنے کام کریں، اپنے اپنے دل لگائیں، اپنی نماز میں، اپنے ذکر میں، اذکار میں، اپنی عبادت میں کوئی نیکی کا کام کریں، دل کو سکون آئے گا۔ لیکن جو اس وقت کی ٹینشن ہے، ٹینشن سوچ سوچ کے ہائے، دور بھی بیٹھے ہیں، شکل بھی نہیں نظر آ رہی، اور وہ ادھر بیٹھے ناراض ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنا آپ صحیح رکھیں، اپنے معاملات صحیح رکھیں، اپنے کاموں کو صحیح رکھیں۔ وہ صحابہ کرام تھے نا، ویسے کہیں تبدیل کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ایک منٹ، نیچے کیا کہ بات ہے؟ ہمارے دل جو ہے نا الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں میں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں نا تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے دل کچھ اور ہوتے ہیں، ذہن کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب مجلس میں، جیسی مجلس میں انسان ہوگا وہ ویسا ہی اس میں بیٹھا ہوگا بن کے۔ تو اسی لیے کہا کہ اچھی مجلسوں میں بیٹھو، اچھے لوگوں میں بیٹھو تاکہ اچھی چیز، اور اپنے دلوں پر پہرا لگاؤ، اپنا پہرا لگا کے رکھو دلوں پر، دل ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے۔ دل بھٹک گیا تو سارا انسان ہی بھٹک گیا۔ مان جاؤ اس بات کو جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور زندگی کا نثار دل پہ ہوتا ہے، اور یاد رکھو اگر نہیں مانتے تو رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دے گا۔ اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، یعنی صرف دنیاوی خواہشات کے، یہ کھا لوں، یہ کر لوں، یہاں چلی جاؤں، وہ کر لوں، یہ پہن لوں، یہ لے لوں، یہ خرید لوں، یہ بیچ لوں، صرف ان باتوں میں زندگی نہیں بسر کرو۔ نیک اعمال کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی کر لیں، اس سے پہلے کہ اچانک موت آ جائے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو فوت کر لیتا ہے، تو وہ موقع اس سے چھن جاتا ہے جو موقع اس کو حاصل تھا۔ جتنا آپ سچے ہوں گے اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا جو آپ نہ بھی کر سکیں، تو اس لیے نیتیں کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، نیت سچی کرنے نیت میں ہے۔ کوئی مشکل نہیں۔ یعنی جو شخص اللہ اور رسول کی بات کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خالص کر دے گا، اس کی بیماریوں کو دور کر دے گا، اس کے دل کا تزکیہ کر دے گا۔ اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی آیت اگلی آیت سے جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا جواب دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے درمیان ہے، یعنی کہ وہ یہ ساری باتیں جو ابھی ہم نے کی ہیں یہ اس کے اندر آتا ہے۔ پھر آتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس کی طرف تم اور بچو، وَاتَّقُوا تقوی اختیار کرو، فتنتن اس فتنے سے، اس آزمائش سے، لا تصیبن کہ جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا یا ظلم کیا، خاص طور پر ان سے بچو جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، یعنی گناہگار انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا ہر حال میں۔ اور وَعْلَمُوا پھر آیا جان لو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دل اور انسان کے درمیان حائل ہونے کے بارے میں بتایا کہ انسان کے دل اور انسان کے درمیان اللہ تعالیٰ خود ہیں، دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی آزمائش تو آئے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹیسٹ نہ ہو، ٹیسٹ آئے گا۔ جب ٹیسٹ آئے گا تو اس کا جواب دینے میں اللہ اور رسول کی اگر نہیں بات کی ہوگی تو وہ ہوگا ظلم، اپوزٹ ہوگا اس فتنے پہ۔ یہ سمپل اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ پھر وہ جب ظلم ہوگا تو جب ظلم کیا جائے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے نا قَالَ فِيهَا سوری یہاں پہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن کہ وہ پہنچے گا تم کو ہر حال میں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ایک اور اس کا میننگ کر کے بتاتی ہوں کہ اس چیز سے بچو اللہ نے جیسے وہ اللہ اکبر
فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ شر بھی ہوتی ہے، فتنہ شرارتیں بھی ہوتی ہیں، اور فتنہ جو ہے قتل سے بھی بری چیز ہے۔ اگر بندے کے اندر فتنہ ہے تو سمجھ لیں وہ قاتل سے بھی بڑا ظالم ہے۔ فتنہ کا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب کسی قوم میں عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کیا جائے، کسی کو روکا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں برائی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم کبھی اپنی اولاد کے منہ پیچھے اور کبھی عزت کے پیچھے ہم ان کو کہہ نہیں سکتے۔ بڑی ہمت کی اس دفعہ جمعے والے دن ایک عورت آئی اور میرے آگے نماز پڑھی تھی جمعے میں۔ آپ یقین کریں اس کی ٹی شرٹ اپنی یہ سر ناف والی جگہ پر ٹی شرٹ ختم ہو جاتی تھی، اور نیچے اس نے جو پینٹ پہنی ہوئی تھی وہ اس طرح کی تھی، یا اس کی باڈی کی شیپ بھی ایسی تھی کہ وہ پوری شیپ پیچھے سے ٹراؤزرز کی اور آگے سے پوری شیپس نظر آ رہی تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ اس نے نیچے کوئی انڈر گارمنٹس بھی پہنے ہیں کہ نہیں پہنے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بیٹے ادھر آنا ذرا۔ میں نے کہا بیٹے اس طرح نماز نہیں ہوتی، بس اتنی میری لفظ تھے۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا آپ کی نہیں ہوتی ہوگی، اپنی نمازیں خود سنبھالیں۔ مجھے کیا کہے گی؟ آپ کی نماز نہیں ہوتی ہوگی اور اپنی نمازوں کی فکر کریں، میری نماز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس فرائیڈے کی بات کر رہے ہیں تو نا، آپ نے تو کام کہہ دیا نا، آپ کو کوئی اپنی عزت یا کوئی اس کا تو نہیں تھا نا۔ آپ نے کیا کیا؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ تو چھوٹی سی بات سے احساس دلانے نہ، کبھی نہ کبھی زندگی میں انسان اس کو ضرور سوچتا ہے، کوئی نہ کوئی وقت ضرور آتا ہے کہ کسی نے مجھے ایسے کہا تھا۔ تو پھر یہ بات ہے کہ وہ فتنہ کیوں بڑھتا گیا؟ کیونکہ کسی نے نہ روکا نہ کسی نے ٹوکا، اور وہ بات ہوتی چلی گئی۔ اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن کے جو مچھلیاں پکڑنے والوں کے قصے میں اس کی ایک مثال ہے، اس میں بھی یہی مثال بتائی گئی کہ انہوں نے روکا نہیں، جنہوں نے نہ روکا اور نو جو تماشا دیکھتے رہے، ان کی مثال تھی کہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ تو جی جی جی، یہ میں آپ کو قرآن سے وہ بتا رہی ہوں۔ پہلے آپ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ یا اشارتن، آنکھ سے اشارہ کیا، ہاتھ سے نہ، ایسے نہیں۔ یا جیسے جس کے ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ منہ سے انسان بولے کہ تمہارے ٹخنے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا اشارہ بندہ کرتا ہے کہ یہ چھپا لو بھائی پاؤں، تمہارے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ آپ اشارتن سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، کوئی ہاتھ سے نہیں رکتا تو پھر زبان سے روکو۔ اگر زبان سے نہیں رکتا تو پھر کم از کم اپنے دل میں برا جانو کہ ہاں یہ برا تھا، یہ بری چیز ہے۔ اس بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، خاص طور پہ ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا جو کہ ظلم کرتے تھے۔ اور یہ میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہی، میں ابن کثیر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ لوگ ان سے مراد ہیں جو کہ جیسے کیا میں نے بتایا، اصحاب سبت والے جو نہ خود رکتے تھے اور نہ کسی کو روکتے تھے۔ اور مطلب یہ ہے کہ حکم بجا لانے والے اور نہ لانے والوں میں فرق ہے۔ نیک لوگوں کے عمل میں سستی اختیار کرنے سے گناہگار انسان بن جاتا ہے۔ جو نیک عمل کر رہا ہوتا ہے وہ سستی کرتا ہے، یا پھر اگر بالکل ہی چھوڑ دے۔ تو یہ چیزیں انسان کو
بتاتی ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ اگر کسی آزمائش میں پڑتا ہے تو کئی دفعہ کس بات پہ پڑتا ہے، کس چیز میں آزمائش آئے گی؟ اسی چیز میں آزمائش آئے گی جس کے جس کو آپ کو، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی چیز خرابی نظر آ رہی، برائی کو روکنا ہی نہ، برائی کو روکنا ہر ایک پر واجب ہے، یہ تو لکھ لیں آپ اپنے لیے۔ اس آیت میں اجتماعی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچاؤ، نہیں عن المنکر کرو، اس فریضے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اب ایک امیجن کریں کہ کوئی معاشرہ ہے، خیر ہمارے آس پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یا کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کو بروقت نوٹس نہیں لیتے، دیکھتے نہیں، نوٹ ہی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس کا سبب کیا بنا؟ پھر کون بنے؟ ہم نہیں بنے، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے تو تم لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ اس نے حجاب اتار دیا، وہ نہیں نظر آئے گا؟ یہ حجاب تو فرض میں آتا ہے نا، تو اس سے پوچھیں کہ تم نے حجاب کیوں اتارا؟ تم نے اتنی بڑی چیز حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں حلال کی بجائے۔ بھئی کیا حلال میں اتنی چیزیں نہیں ہیں؟ مچھلی ہے، اتنا کچھ ہے حلال کھانے کے لیے، ضروری ہے حرام کھایا جائے؟ تو جو لوگ یہ برائی کا کام کو سپورٹ کرتے ہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، روکتے نہیں، ان کی شامت آئے گی۔ کیا آئے گا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان کو سزا دی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ برائی پیدا ہوئی یا برائی بڑھنے لگی، اس وقت انہوں نے اسے روکنے میں غفلت کی۔ کیوں روکا نہیں؟ اگر وہ روکتے تو سب لوگ عذاب سے بچ جاتے، یہ لکھ لیں، اگر وہ روکتے تو عذاب سے بچ جاتے۔ تو چاہے وہ آپ کو کتنا ہی برا کہیں، آپ نے کرنی ہے بات، آپ نے ان تک بات پہنچانی ہے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگی بات۔ اچھا یہ میری امی میں یہ کوالٹی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ رک جاتی ہیں، لیکن ان میں یہ ہے کہ فوراً یہ انسان کو کہہ دیتی ہیں کہ تم نے یہ کیا پہنا ہوا، یہ تم نے کیا چیز، تم یہ کیا پہن کے آئی ہو، یہ تو اس سے تو تم یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تمہارے بازو۔ کچھ چھوٹی چھوٹے سینٹینسز یاد کر لیں چاہیے کہ بس ایک تھاٹ پرووکنگ تھنگ ہو، کہ اگلے کے دل کو کوئی اثر کر جائے۔ جیسے لوگوں نے بڑی بڑی سمجھدار عورتوں نے، میں فیس بک پہ تصویر دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ دوپٹے اتار دیے، اور یہ وہ تھیں کہ جن کے اوپر پرابلمز آئیں تو انہوں نے دوپٹے پہنے ہوئے تھے، چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، اور اب چادریں اور دوپٹے نہیں ہیں۔ کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ شیطان کے پیچھے، یا ماحول کے پیچھے، جو ماحول جیسے ابھی کہہ رہی تھی کہ جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں۔ تو اس مصیبت سے بچ جاؤ کہا گیا ہے، وَاتَّقُوا، اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی۔ اس کا یہ ترجمہ ہے، صرف ان کو نہیں آئے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی خالی گناہ گاروں پر وہ مصیبت نہیں آنے لگی، کس کو اوپر آئے گی؟ جنہوں نے روکا نہیں۔ یہ اس کا باقی اس کی تفصیل یہ ہے۔ اب سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کہتے ہیں وَذْكُرُوا، اب یہ کام کر لیے، اب کرنے کا کام بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وَذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذ جب، انتم تم، قلیل تھوڑے تھے، کاف لام لام، مستضعفون ضعیف، دو دین فا روٹ ورڈ ہے، کمزور سمجھے جاتے تھے، مستضعفون باب استفعال، استفعال جب باب آتا ہے نا تو وہ طلب کرنے میں آتا ہے۔ یہ باتیں سن لیا کریں، کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی انسان سمجھ آ جائے گی۔ باب استفعال کے مولڈ میں جب کوئی آتا ہے نا لفظ، اس میں سین اور تے ہوتا ہے، اور اس میں شدت بہت پائی جاتی ہے، اس میں طلب پائی جاتی ہے، تڑپ پائی جاتی ہے۔
تم بڑے ہی کمزور سمجھے جاتے تھے. تم معاشرے میں بھی جو کمزور ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ذلیل سا سمجھا جاتا ہے. 4 بندے بیٹھے ہوں، آپ کے کپڑے نہ صحیح ہوں، آپ کپڑے پہن کے نہیں آئے، ساروں نے بڑے بڑے اچھے کپڑے پہنے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ وہ بھی آپ کو ذلیل ہی سمجھتے ہیں. کپڑوں کی عزت ہے نا آج کل. اور اگر آپ نے کپڑے صحیح نہیں پہنے ہیں، یہ ہماری مینٹیلٹیز ایسی ہو گئی ہیں گھٹیا کہ لوگوں کو ان کی ویلیوز سے نہیں جانتے، ان کی اپنی پہچان نہیں ہے، اس سے نہیں جانتے. کپڑے، کھانے، گھر، گاڑی، اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، اس سے جانتے کہ کوئی کتنا میں امیر ہے، کوئی کتنے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کون سی لوکیلٹی میں رہتا ہے، اس کا گھر کتنے مرلے کا ہے، اس کے پاس کیا ہے. اچھا یہ اس کی پرسنالٹی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے حال میں نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان کے، یتخطفکم، کہ اچک لے گا، خوف تھا، خطات خائن خا توئے فے، اچک لے جائیں گے تمہیں، الناس، لوگ، فآواکم، پس سکھانا دیا تم کو، آوا، وأیدکم، اور تمہیں قوت دی. ید ہوتا ہے نا ہاتھ، یا دال، ایدکم، ہاتھ سے مدد کرنا، قوت دینا، طاقت دینا. فآوا، آوا ہوتا ہے آوا، حمزہ واو یا، آوا یا آوی، یہ نہ دینا. پناہ دینا، کسی کو جگہ کو ٹکانا دینا. چھت دینی. ہاں، آوا جو ہے نا چھت میں بھی آتا ہے. تو تمہیں پناہ دی، ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں. وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہاری قوت دی، بِنَصْرِهِ، ساتھ اپنی مدد سے. نون صاد را، نصرہ، باب نصرہ سے، نصرہ ینصرو. وَرَزَقَكُمْ، اور رزق دیا تمہیں، من سے، طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور وہ وقت یاد کرو جب آتا ہے نا، جب وز آتا ہے نا، وز کرو، تو وز جو ہے نا وہ ٹائم یاد کرایا جاتا ہے. اس جب آتا ہے وز کرو، اور ذکر کرو، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے. وز کرو انتم قلیلون، تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ تھا، تم یہ خوف کھاتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں. پھر اللہ نے تمہیں ٹکانا دیا، پناہ دی، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کر دیا، قوت دے دی، اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر ادا کرو. اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. مسلمانوں پر سختیاں بہت زیادہ تھیں. اس آیت کی تشریح کے لیے بہت سارے، جیسے ابو ذر غفاری اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ظلم یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ان کے ایمان لانے کے واقعات یاد کر لیں. وہ جتنے میں یہاں بیان کروں گی وہ کم ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا اس میں مسلمانوں کو اتنے مصائب تھے، اتنی مشکلیں تھیں، گرم گرم پتھر رکھے جاتے. اور اس وقت تو قل هو اللہ احد نازل بھی نہیں ہوئی تھی، جس وقت ان وہ حضرت بلال کہتے تھے آہد آہد آہد. یہ اندر سے نا گوز بمز آتے ہیں یہ سن کر. ان کے اندر توحید تھی، ان کے اندر اللہ تھا. ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تم بڑے کمزور تھے اس وقت، اور پھر حوصلے بھی کم ہو گئے تھے، کوئی موٹیویٹ کرنے والا بھی نہیں تھا. اتنے حالات ایسے تھے کہ بس اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے. حضرت یہ جو ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد ہے آپ کو ابو ذر غفاری کا واقعہ؟ انہوں نے سب سے پہلے مجھے سنایا تھا جب انہوں نے پڑھا تھا. تب تو میں بھی اتنی زیادہ دین میں نہیں تھی. تب سے یہ پڑھ ماشاءاللہ سے، میں تو ان کی وجہ سے میں دین میں آئی. سبحان اللہ.
اور وہی بات ہے، امر بن معروف نہیں یا نہی منکر، اگر یہ نہ کرتی تو شاید میں بھی نہ آتی اس میں، میں بھی اگر نہ، اور نہ اللہ نہ مجھے، میرا دل نہ پھیرتا اللہ کی طرف۔ اور ایک انسپائریشن تھی نا، ہر وقت 7 سال ایک عورت اندر گھر میں بیٹھی ہے، قرآن لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی، کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں، کوئی باہر نہیں جانا، کوئی بازار نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، گھٹنے گل گئے تھے، مطلب کہ اتنا کوئی بیٹھے اور کھانا پینا کام اور سب کچھ ظاہر ہے، نہ بھوک لگنی ہے اس طرح، نہ کچھ ہونا۔ خیر، سیدنا ابو ذر غفاری خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے پاس اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو، اس کا حال مجھے آ کر بتاؤ۔ وہ آپ سے مل کر واپس میرے پاس آیا اور کہا واللہ وہ اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری۔ اور خود مکہ آ گیا۔ یہاں میں کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا۔ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھا رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا تو میرے گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ ہی میں نے کوئی بات کی۔ اب یہ مہمان کو سڑک پہ سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں گھر۔ صبح پھر میں مسجد آ گیا دوبارہ سے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی کے متعلق کچھ پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا۔ دوسرے دن علی رضی اللہ تعالیٰ پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، یعنی کوئی رہنے کی جگہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو اور بتلاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں کیسے آنا ہوا؟ اور میں نے کہا اگر تم کسی کو بتلاؤ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم تو کسی کو پہلی دفعہ ہی ملے تو اس کو سارے دکھ سکھ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے سمجھدار لوگ تھے، ہاں، پرکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس پوزیشن پہ ہے۔ بہت چیزیں ملتی ہیں ان کے ساتھ سیکھنے کے لیے۔ فرمایا تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنا بھائی بھیجا تھا یہاں پہ، اور واقعہ سنایا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ کس نے کہا؟ حضرت علی نے، کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی اس نبی کے پاس جا رہا ہوں کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں۔ یہ نشانی بتائی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے جیسے واش روم جانا ہے تو میں وہ سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ جہاں آپ موجود تھے میں نے عرض کی آپ مجھے اسلام سکھائیے۔ اب یہاں پہ اچھا سوری، کیا ہوا کہ اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے، پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، وہاں مت رہو۔ جب تمہیں تمہارے اسلام پر غلبے کی خبر پہنچ جائے تو چلے آنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے بے باک پکاروں گا۔ پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا قریشیو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے اٹھو، اسے بے دین ہو گیا، خبر لو اس کی اچھی طرح۔ پھر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر مجھ پر جھک گئے اور کہا تمہاری خرابی، تم ایک غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اس قوم پر سے گزرتا ہے۔ یہ تو ایران والی بات ہوگی کہ تم اسی کو مار رہے ہو جس سے تم نے بزنس کرنا ہے، اور مطلب تم اس کو مار کے تمہارا سارا قبیلہ تمہارا وہ بن جائے گا دشمن۔ فرمایا اس قوم پر سے گزرتا ہے، اور یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا۔ قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اس کی خبر لو۔ چنانچہ مجھے
پڑھنے لگی۔ اتنے میں عباس رضی اللہ آپ آن پہنچے اور مجھ پر جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یعنی مکی زندگی میں مسلمانوں پر ایسا وقت بھی آیا جبکہ اپنے اسلام کا ظاہر کرنا بہت جان جھوکوں کا کام تھا۔ پھر مکی زندگی کے آخری دور تک مسلمانوں پر کفار کی طرح کی سختیوں میں کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ انہی سختیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں حبشی بادشاہ تو تھا وہ قرآن سن کر تو رونے لگا۔ بالآخر مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہ واقعات بتا کے یعنی مدینہ میں آزاد سلطنت اللہ نے عطا فرمائی، مدینہ دیا، وہ یاد کروا کے یہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اور ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں یہاں پر، یہاں آزادی ہے، سکون ہے، آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، اور جہاں تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، ہم ایسی جگہوں سے آئے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ جو ہیں ہمیں ہمارے دین فالو نہ کرنے دیں، ہمیں شاید ہمیں نقصان پہنچائیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھکانہ دیا وَيَدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ، اور مدد کی تمہاری بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، اور رزق دیا کو تم کو مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو ہمیں یہ جو سب کچھ ملا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تمہاری پوزیشنز اچھی ہو گئی، اچھی خاصی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ اسی طرح کئی لوگوں کی شادی شدہ زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت دردناک خوفناک ہوتی ہیں، اور پھر وہ آخر میں اتنا کچھ انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیتا ہے۔ تو اللہ شکر کرنا چاہیے، لعلکم تشکرون کو انڈرلائن کر لیں، تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ تم نے ہمیں بچا دیا۔ پھر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، برسولہ اور رسول کی، تخونو نہ خیانت کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ اب یہ خود ایک بہت بڑا پاورفل یہ ہے لیسن ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے مہینے یہ اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نیکسٹ ویک، کیونکہ خیانت پہ بات آ رہی ہے اور آپ نے سوچ کے آنا ہے کہ کہاں کہاں ہم خیانت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، لکھیں ہم کہاں کہاں خیانت کرتے ہیں۔ اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ، امانت میں غداری کہاں کرتے ہیں۔ اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری جانیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور اولاد حقیقت میں سب آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر یا ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے ایک فرقان، فرق کر دے گا۔ فرقان ہوتا ہے فارقہ، فرق کر دے گا، کسوٹی باہم بتا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا اللہ، واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ 3 آیتیں ہم نیکسٹ ویک کریں گے، کیونکہ یہ جب تک اس کا صحیح حق نہ، آج جو کچھ پڑھا اس میں سے آپ نے کیا سیکھا اب وہ بتائیں۔ نیکسٹ ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے خیانت کے بارے میں سوچ کے آنا ہے کہ ہم کہاں کہاں خیانتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کرتے ہیں بہت جگہ پہ، ہم خیانت کرتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں کر رہے ہوں، یا آپ یہ لکھیں کہ آپ کو کسی کی خیانت کون سی بری لگتی ہے، اس طرح لکھیں، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا، کوئی ایک نئی بات آپ کوئی شیئر کر کے بتاتے ہیں مجھے، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ کلاس ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خیر عافیت برکت دے۔ جی ہاں، دل نہیں مرتا جب تک انسان کا دل جو ہے نا، چاہے سب کا سارے پارٹس آف آرگنس جو باڈی ہیں وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دل زندہ وہ دل دھڑکتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ ایک گھنٹہ بعد تک آپ فیل کرتے ہیں ہاں کیا کہہ رہے، دل آپ کا چل رہا ہوتا ہے، کتنی رول ہے دل کا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنی خواہشات، جب اس پہ انسان ڈٹ جاتا ہے نا، پھر اس کو یاد نہیں رہتا
کہ اللہ کی مرضی دیکھنی ہے کہ اپنی مرضی. تو جو قربانی دے دیتا ہے اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی، وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس دنیا میں. اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے اللہ کی ناراضگی سے. یہ بالکل بھی بندے کا بڑا ڈھیٹ پن ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتا رہے، اس میں دیکھے نہ، چھانے نہ کہ اس میں اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا. چھوٹی سی چیز ہو جائے گی، کی فرق پہنتا ہے؟ اگر میں اپنی مرضی کرنی ہے تو کی فرق پہنتا ہے؟ نہیں، بڑا فرق پڑتا. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں سزا دینے کا حق رکھتا ہے. ان کا بندہ جو ہے نا بڑا ڈھیٹ ہے. میرے ہمارے گاؤں ہے، اس میں ایک بھائی ہے، دو بھائی ہیں. تو میرے چھوٹا بھائی باپ کے فوجی کے بعد ہوا، باپ فوت ہو گیا جلدی. بڑے بھائی نے قربانی دی، گھر بنایا، چھوٹی بیٹی کی شادی کی، بڑی بہن کی شادی کی. اس بھائی سے بھی خیال کیا، کبھی اس کو سعودی عرب بھیجا، کبھی کدھر، کبھی اب اس کو باہر بھیجا. وہی بھائی اس بڑے بھائی کے لیے کھڑا ہوا کہ مجھے اس چیز میں سارا حصہ چاہیے. انہوں نے کہا لے لے آپ، وہ بھی دے دیا. لیکن اس بھائی کے ساتھ اس نے بہت بدتمیزی کی اور اس کو یعنی کہ ایسی لڑائی کی، اس کو چیز اٹھا کے مارنے بھی لگا. اور ابھی بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی رضامندی ہو جائے، لیکن وہ چھوٹا بھائی نہیں سن رہا. تو اس کا کیا حل ہے؟ بتائیں. اس کا کیا کریں گے وہ لوگ؟ یعنی کہ بہت لوگ چاہتے ہیں اور بیچ میں آ بھی رہے ہیں، لیکن وہ جو چھوٹا بھائی ہے، جو بڑے بھائی نے قربانی دی اور وہ اس بھائی کے لیے، وہ چھوٹا بھائی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا اس بات کو، اور وہ جذباتی ہو جاتا ہے، ہائپر ہوتا ہے، بس کوئی بات نہیں سننے کو. اب ایج ایسی ہے ان کی، دیکھو نا، بہت ہی ضعیف. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، جی جی، یہی میں کہہ رہی ہوں. ایک ہی گھر میں کھایا پیا پلے بڑے ہوئے. جی، اور وہ باپ کی بات پیدا ہوا، باپ فوت ہو گیا. جب بڑا بھائی 3 سال کا تھا وہ فوت ہو گئے تھے باپ نے. انہوں نے ہی یعنی کہ سب کچھ کیا، اتنا اسٹرگل کیا. جب انسان کا خون سفید ہو جائے اب وہ ہے تو تو اللہ ہی ہے. یہی کہہ رہے سب کہ آپ چلے جائیں ان کے پاس، ان سے معافی مانگ رہے ہیں یا ان کو رضا کر رہے ہیں. ابھی ہے نا لاسٹ ٹائم ان کی بہن کا انتقال ہوا، تو ان کی بھی بہن تھی، ان کی بھی بہن تھی، لیکن وہ کہہ رہے نہیں. وہ نا ان کے دلوں پر شیطان کا راج ہو جاتا ہے، وہ یہی تو پڑھا ابھی. اور وہ ایک دو جو ہے نا ہے، کو لگام عقل ماری لگا. جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے. جو جتنے پوائنٹس لکھے ہیں آپ ابھی، آپ نے اگر لکھے ہوتے تو آپ ان کو بتا سکتے تھے. وہ جو ہاں، شیطان وہ ہوتے ہیں نا، پوچھنا چاہ رہی تھی اس کا کیا، آپ کیا حل یہی حل ہے. بتا دیں. یہی حل ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں جو قرآن نے حل بتایا وہی حل ہے. یاد رکھیں اس بات کو کہ شیطان انسان کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ جیسے گھوڑے کو لگام لگاتے ہیں تو جدھر چاہتے ہیں گھوڑا مڑ جاتا ہے، جدھر چاہو اس کو آپ موڑ لیتے ہیں. اتنی اس سے پاور ہوتی ہے اس میں گھوڑے میں کہ وہ آپ کی لگام کے پاس تابع ہوتا ہے. تو اسی طرح شیطان بندے کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اس پہ لگام چڑھا دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے اس کو دوڑاتا ہے، جدھر چاہتا ہے اس سے وہ کام لیتا ہے، اس کی مت مار دیتا ہے، عقل کھا جاتا ہے. شیطان اتنا ظالم قسم کا انسان کے ساتھ ثابت ہوا ہے. کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل. یہ ختیجہ کہہ رہی ہیں کہ عمل کئی دفعہ نا شیطان حملہ کرتا ہے کسی چیز پر، بس ہمارے پاس جب ٹائم محسوس ہوتا ہے. ہم عمل بن معروف اور نہیں عن المنکر، وہ کہہ رہی ہیں ختیجہ، اور نیک عمل کے لیے سوچنا چاہیے اور ضروری ہے کہ پلاننگ آلسو ضروری ہے. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے جی. اچھا آئیے، اب آپ نے یاد کی پھر حدیث. کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس کوئی حدیث یاد کرنے کا، کہ کوئی موقع ہی نہیں ملا دوبارہ پڑھنے کا؟ کوئی سنائے گا آپ لوگوں میں سے؟ کوئی حدیث سنائے گا؟ بے شک دیکھ کے پڑھ کے تھوڑی پڑھ کے لکھ کے سنا دیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ نے لکھی ہوگی اس کو کہیں تو پھر آپ کو ضرور یاد آ جائے گی. ہمارا 16 تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم زبانی یاد کریں گے. اب 2-3 حدیثیں ہم دو لفظوں کی تھیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی، اس لیے کہا تھا کہ یہ دماغ میں بیٹھ جائے. اور میں استاذہ جی سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا، تو استاذہ جی کہتے تھے 2 طریقے ہیں. من احب
अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, मलल ईमान। और वैसे भी उस्ताजा जी कहते हैं वो सही है, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, कि रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज हमारी जो हदीस है 17 है, इसको तो जुबानी प्लीज इसको भी याद करना है। अनिन नोमान इब्न बशीरिन, पढ़ें। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दुआउ हियल इबादा, हियल इबादा, अद्दुआउ दुआ हियल इबादा, हियल आबादा, इबादा, इबादा, इबादा इबादा, क्या है? दुआ इबादत है। आदत है। दुआ जो है वो खुद एक इबादत है। जो दुआ मांग रहा होता है वो किस हालत में होता है? इबादत की हालत में। में होता है। हाँ, तो वो इबादत, दुआ जो है वो इबादत है। अदा भी कहते हैं। दुआ अल मुख्तुल इबादत वो एक और हदीस है, डिफरेंट। ठीक है, तो वो डिफरेंट है। ये इसको इसी तरह याद करना है। अद्दुआओ, अद्दुआओ हियल हियल इबादा, दुआ जो है वो इबादत है खुद। किस तरह दुआ इबादत है, कौन बताएगा? सोचें, 3 लफ्ज हैं। दुआ कैसे इबादत है? क्योंकि अल्लाह ताला से कनेक्शन बन जाता है। अल्लाह आप बात कर रहे हो इंसान को अपनी आजिज़ी पैदा करनी। 1 बाय 1 बोले ना। हाँ जी, बारी बारी बोलें। जी जी बोलें आप। क्योंकि अल्लाह ताला से मांग लेते हैं तो अल्लाह की अजमत जिससे हम मांगते हैं वो उसकी बड़ाई का हमारे दिल में एहसास होता है, तो हम उससे मांगते हैं और अल्लाह ताला से कनेक्शन बन जाता है। और अपनी आजिज़ी और मुहताजी, अपनी बेइज्जती और अल्लाह की बड़ाई का एहसास लेके हम दुआ मांगते हैं। और आपने जो अभी बात की थी ना कि दुआ इबादत का मगज है। मगज क्या होता है? मगज क्या होता है? ब्रेन। ठीक है, निचोड़ है। दुआ तो निचोड़ है। जब आप कोई चीज निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा इमेजिन किया करें, मगज है। मगज के बगैर, हमारे दिमाग के बगैर इंसान काम कर सकता है? दिमाग हो ही ना। जिन बच्चों के दिमाग काम नहीं करते वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? नॉर्मल कहलाते? नहीं कहलाते ना, क्योंकि उनके या तो दिमाग बहुत स्लो है या बहुत फास्ट हो। दोनों तरीके से ही। बहुत ओवर इंटेलिजेंट भी बच्चे जो होते हैं वो भी मुश्किल होते हैं उनका भी हैंडल करना। तो खैर, दुआ क्योंकि ये बंदे की अल्लाह के हजूर एक कॉन्वर्सेशन है, और उसमें इंसान क्या सोचता है, मांगना। अच्छा, इस सब चले, पहले ये मुझे बताइए, मांगता कौन है? नहीं, जिसको जरूरत नंबर 1। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको किसी चीज की जरूरत है ना, आप मांगने जाते हैं। आप सोचें आप किससे मांगेंगे, किससे बात करेंगे मांगने वाली बात? दे सकता है। नंबर 1, जो दे सकता है, जो कुछ चीज का अहल है। वेरी गुड लिसनिंग, बहुत ये को देखे खुद ब खुद हमारा दर्स बन जाता है। नंबर 1 कोई, वो हाँ कोई दे सकता है। फिर और किससे मांगेंगे? जिसका एक तो कोई दे सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे अब हम जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, बुश के पास जाएंगे मांगने? नहीं जाएंगे। हमें पता है हमें उसने नहीं देना। किसके पास जाएंगे? जिसका दिल अल्लाह के साथ, जिसका दिल ऐसा हो, नरम दिल के पास, जो आपकी बात सुनेगा। अब आप जो हैं मांगने के लिए, क्या आपको अकड़ के मांगना पड़ता है कि ये मुझे ला के दो? कोई सुनता है आपकी बात? आज एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन आजिज़ी। तो इबादत में क्या जरूरी है? आजिज़ी। ये पॉइंट्स हैं इसके। जब तक, जी बोले बोले। मुझे महसूस होता है कि जब मैं कुछ मांगना चाहूं, मुझे कोई जरूरत हो, मुझे दाएं बाएं कुछ नजर ना आए, तो मैं अपनी किताब खोलती, ये मेरी किताब है, और इसके आगे दिल को खोलती हूँ। दिल को खोल के अपनी इस किताब के ऊपर रखती हूँ। फिर अल्लाह के आगे पेश करती हूँ अपनी तमन्नाएं, अपनी दुआएं और अपनी हाजात और अपनी ज़रूरियात को। इस तरह इस किताब को खोल के आगे करती हूँ
اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ ڈال دے گا ان ہاتھوں میں ڈال دے گا کہ ہاتھ خالی وہ واپس نہیں موڑتا. اللہ تعالیٰ کو شرمندگی ہوتی ہے کسی بندے کے خالی ہاتھ واپس بھیج دے. وہ دیتا ہے، ہاتھوں کو بھرتا ہے، قبول کرتا ہے. اور معاملہ دل کا ہوتا ہے کہ دعا کتنی دل سے، کتنی آزاری سے اور کتنی محبت سے میرے پہ یقین رکھتے ہوئے کہ میں دینے والا ہوں تو مجھ سے مانگ رہی ہے. پھر آنسو بھی نکلتے ہیں. وہ جو آنسو ہوتے ہیں نا وہ پہاڑ کے برابر عبادت اور دعا کے پہاڑ کے برابر عبادت ہو جاتی ہے. تو کئی ایسے گونگلوں پر مٹی اتارنے والی بات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کر دے، اللہ کر دے. لیکن دعا جو مخل عبادت ہے، مغز ہے عبادت کا، تو وہ یہ ہے کہ وہ سارا دار و مدار جو ہے نا دعا کا، وہ دماغ کے دعا تو تقدیریں بدل دیتی ہیں. Okay, about 3:34. 3:30 I can come. 3:34 o'clock. اور حقیقت ہے دعا قبول ہوتی ہے. 4:15. مانگنے کا طریقہ ہو، قبولیت کی جو ہے نا یقین دہانی ہو کہ وہ قبول کرے گا اور وہ سنتا ہے. یہ بھی یقین ہو. پوائنٹس لکھوا دوں. چلیں آپ نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 1 عاجزی. دعا کے لیے ساتھ ساتھ آپ وہیں پہ لکھ لیں، اس کے پاس ہی لکھ لیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی. نمبر 2 محتاجی. دعا مانگنے کے لیے عاجزی، محتاجی. نمبر 3 توکل، براہ راست توکل. دعا کو عبادت کے طور پر ادا کرنے کے لیے کہ دعا عبادت ہے، اس کے لیے ایک طریقے اور اداب ہیں اور طریقے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے پاکیزگی. پاک ہونا. آپ کا وضو ہوتا ہے، آپ کی دعا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ دعا مانگنے کے لیے آپ کی کیفیت بدل گئی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 آپ کسی کی برائی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی برا چاہنے کے لیے کبھی ہو ہی جاتا ہے کہ کوئی آپ کی گاڑی مار گیا تو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو بددعا دے دیں. اس وقت کی کیفیت اور ہوتی ہے. لیکن آپ کی پاکیزگی میں دعا اور قبلہ رخ ہو کے دعا، پوزیشنز بہت فرق پڑتے ہیں. یعنی باوضو آپ ہیں اور آپ قبلے کے رخ ہیں. پھر آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور ایک آپ زمین پر بیٹھے ہیں. چینج ہے. سجدے میں ہیں. بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت صرف پوائنٹس لکھیں. آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ یہ دعا اگر یاد کر لیتے ہیں، اتنی حدیث اور یہ پوائنٹس کے ساتھ آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ جو امر بن معروف نہی عن المنکر ہے نا، یہ کروا رہی ہوں آپ کو تیار کر رہی ہوں کہ ہم اس قابل ہوں. کیونکہ جو پوزیشن ہے بیٹھنے کی، دیکھیں میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے اور میں یوں بیٹھی ہوں یا میں یوں بیٹھی ہوں پیچھے کر کے، اور میری پوزیشن سے فرق پڑتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں. بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے انسان کے. آپ کا پوسچر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. تو جب دعا مانگتے ہیں تو کیسا پوسچر ہونا چاہیے؟ جی جھکا ہوا. نیکسٹ، اللہ کی ہمیشہ حمد اور ثنا اور درود. بس مطلب کہ اتنے ورڈز بھی لکھ لیں گے نا آپ کو بہت کافی ہیں کہ رب العزت کی تعریف، حمد. اللہ میاں نہیں کہنا، اللہ کا اپنا نام جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے ان کو بلانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. اچھا، دعا ہمیشہ جو ہے، اگر میں یہ کروں اے اللہ مجھے تو یہ دے دے یہ دے دے، یہ والی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ رب العزت. تو اس میں آواز دھیمی، آواز میں کمی، آہستہ آواز میں، اس میں تضرعاً و خفیتاً، گڑ گڑا کر اور دھیان سے اور یقین.
یقین کامل، پختہ یقین کے ساتھ دعا. اور پتہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے نا، وہ جو اس وقت اضطراری حالت ہوتی ہے دعا مانگنے کی، وہ عبادت ہوتی ہے اصل. جب انسان کو ادھر والا شخص بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ادھر والا بھی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ کہاں چلے جائیں. آپ گھرے جاتے ہیں بیچ میں لوگوں کی باتوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے گناہوں میں، اپنی پریشانیوں. کئی دفعہ انسان اپنے نفس کے ہی اتنا محاسبہ کرتا ہے کہ اللہ میں کیا کام کر رہا ہوں، تو کیا کروا رہا ہے مجھ سے. کئی دفعہ کسی سے غیبت ہو جاتی ہے، کوئی کسی کا ایسا کام ہو جاتا ہے. میرے گھر اس دن دعوت تھی، کسی نے گاڑی نکالی، اس نے گاڑی مار دی. جس کی ماری اس کو میں کہہ ہی نہیں سکی ہوں. اب میرے اندر ایک خود چل رہا ہے کہ میں نے چھپائی بھی ہے بات. اب مجھے چاہیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر کے 4-5 سو مدد ہے نا کسی کی، $400-500 اس کو دے دوں کہ بھئی یہ تم اپنی گاڑی ذرا ٹھیک کرا لینا، تمہاری گاڑی کو کوئی مار گیا. اب یہ سچائی ہے جو سامنے لانی بڑی مشکل ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کس پوزیشن میں ہوں، کس بات میں میں اس لیے اپنی اگزامپلس دیتی ہوں کہ بندہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ کئی دفعہ کیسے امتحان میں پڑ جاتا ہے. نہ نوالا اندر جانے والا ہوتا ہے، نہ نوالا پھینکنے والا ہوتا ہے. پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو میری مدد کر کہ کس طرح سے ہم اس کو کریں. اور پھر دعا کے بعد عمل، دعا کا اختتام عمل پر ہوگا. دعا مانگنے کی جو آداب ہیں اس میں جیسے موٹی موٹی باتیں بتاتی ہوں. بارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے، ان کی بغلیں نظر آ رہی تھی. نماز کے لیے یہاں سے یہاں تک اٹھائے، یوں کر کے اٹھائے. تراویوں میں یوں کر کے اٹھائے. لیکن جب پڑھی ہے نماز، اس کی فرض نمازیں پڑھی، اس کے بعد نہیں ہاتھ اٹھائے. اس وقت ہاتھ اٹھانے کا کہیں نہیں کہا گیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی، سب کی اجتماعی دعا آئیں جی سارے اجتماعی دعا کریں، نہیں ہے. ہاں ہم اب 4 بندے بیٹھے ہیں تو ہم کٹھے جیسے بیٹھے ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں مل کے. تو ہر سچویشن ڈیفرنٹ ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. آپ کسی ایسی نیک جگہ پہ چلے جاتے ہیں، کوئی عبرت ناک جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دعا کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. تو یہ چیز ہے دعا کی. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. ہمیں نہیں آتا طریقہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، نہ الفاظ آتے ہیں، نہ ہمارے طریقہ آتا ہے. تو اب اس میں جو ابھی ہم نے یہ جو اکٹھا کیا یہ سامان، ابھی آپ نے یہ جو پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں، اس میں بہترین اوقات کو، اب یہ دعا کب پڑھی جائے گی یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے. کس وقت؟ قبولیت کے وقت، قبولیت کے اوقات، قبولیت کی جگہ. اب کس جگہ کھڑے ہیں؟ زکریا علیہ السلام نے صرف وہ محراب میں تھے تو وہاں دعا مانگی. کسی بھی نیک بندے کے پاس، اس کے ماحول میں، کسی مسجد میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. جایا کریں. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. اور بتائیں، مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے، کوئی نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان سننے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کاما کے درمیان کا دعا، وہ بھی دعا قبول. جی، جمعے کے دن بیفور مغرب کی اذان سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، جس وقت ہر جمعے کو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. ایک کتاب ہے چھوٹی سی، بالکل 2-4 قرآن مراد کی، جی نالین شبد. ہاں، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. پڑھی ہے آپ کے پاس کہیں؟ ہاں تو وہ پڑھ کے سنائیے گا کسی دن. ہاں اس میں سے پوائنٹس پڑھ کے مجھے معاف کرے، مطلب میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرا کنیکشن بنے اور میری آج دعا قبول ہو جائے تو پھر وہ میں نکال کے پڑھتی ہوں. واقعی یہ اگر آپ تھوڑی سی ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ ٹھکڑے ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی آزمائش ہے، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے،
آپ کے بچے کھانا نہیں کھا رہے، آپ کی تربیت بچوں کی نہیں صحیح ہوئی، کوئی چیز بھی، تو آپ وہ دوسرے کے لیے کریں، تو آپ کو ملے گا، وہ آپ کو ملے گا مجھے انشاءاللہ۔ دوسروں کے لیے۔ ہاں جی، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو، آپ دوسروں کے ساتھ کریں، وہ پلٹ کے واپس آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ جو بھی نیکی کسی کے ساتھ کریں گے وہ پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی۔ سبحان میں اللہ۔ بہت پریشان تھی، اب تو کسی نے جیسے میرے پیسے لیے میں، ہاں مجھے ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی نے بتایا کہ آپ وہاں جا کے مٹھی سے نا پڑھ کے پھونک دینا وہاں پہ، تو وہ پروجیکٹ نہیں ہو سکے گا اور تمہارے پیسے تمہارے واپس مل جائیں گے۔ میں کل مجھے پتا چلا، میں اتنی حیران ہوئی، وہ شروع کرتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے، میں نے ان کو کہا میرے پیسے واپس کیوں بنا لو گے، نہیں بنا سکو گے تم لوگ۔ میں نے اتنے دل سے پڑھی تھی، اتنے دل سے کہ میرے ساتھ فرزانہ تھی اور یہ تھی، اور میں نے پڑھ کے جس طرح نبی سلیم نے کہا تم نے پھونک ماری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری طرف نہیں تھی، یہ ہماری طرف تھی، میں نے پڑھ کے پھونکی، وہ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے بنا لیا کیونکہ ڈیفالٹ ہو گئے، وہ کنکریٹ بیٹھ گیا، پھر وہ بھاگ گئے، پھر ان کے جو لینڈرز تھے انہوں نے پیسے روک لیے، وہ پھر بھاگ گئے، وہ لاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ کے حکم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ ہم مطلب لیکن یہ بس کسی کے لیے بری دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی کرے۔ چلیں پھر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی۔ لا تنسا بذکر اللہ، ہم، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ وہ بڑا قریب ہے، وہ سنتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کو جھانک کے دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنی صفائی ہے، کتنا اجلا ہے، کتنا پاک ہے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر غیبت سے۔ ایسا دل رکھیں۔ جی جی، میں بس یہ کلاس بند کر دوں، پھر میں کوشچن آپ کا لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی کے بوائے فرینڈ ہاں 6-7 سال سے بات نہیں کریں تو کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں بات کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں پھر تو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔